ورلڈ کے سامعین السلام علیکم۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے نہ آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی توازی کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعی عالیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا۔ ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعی عالیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی۔ اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر مدعی عالیہ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ جی ہاں۔ مدعی عالیہ نے بھی اسبات میں گردن ہلا دی، تو تم ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے شہنشاہ سے دریافت کیا، کیوں، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والا اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے۔ اب جب کہ خزانہ نکل آیا ہے تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے۔ جب کہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ پھر تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کے ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیا جاتا۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہاں بارش بھی ہوتی ہے۔ بالکل، بہت خوب۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ اوہ خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید ان ہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ اس تحریر کا پاکستان کی حکومت اور عدلیہ سے مماثلت عین اتفاق ہوگی۔ برا مت مانیے گا، سچ اور عدل و انصاف کا اس معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا